الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. Competition in worldly increase diverts you. Hatta zurtumul maqabir, until you visit the graveyard. Kalla sawfa ta'lamun, no, you are going to know. Thumma kalla sawfa ta'lamun, then no, you are going to know. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqeen, no, if you only know with knowledge of certainty. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ, you will surely see hellfire. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, then you will surely see it with the eye of certainty. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, then you will surely be asked that day about pleasure. آج کی سورت التکاثر، اور اس سورت کے پڑھنے سے پہلے یا اس کا ترجمہ کے آغاز کرنے سے پہلے ہر لیسن میں، ہر سبق میں ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں. تو آج جو ہم حدیث پڑھیں گے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. اس حدیث کا نمبر ہے 1844 1844. اس حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہدوا هذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل حتی اقلیها. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کی نگہبانی کیا کرو، اس قرآن کی حفاظت کیا کرو. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بے شک یہ قرآن بھولنے میں اور انسان کے ذہن سے، اس کے دماغ سے یا اس کے سینے سے نکلنے میں اس قدر تیز ہے جس طرح کسی اونٹ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اسے موقع ملے تو وہ رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. تو یہ مثال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر اونٹ کو تم رسی سے باندھتے ہو اور وہ رسی ذرا بھی لوز ہو یا اس رسی کو سختی سے نہ باندھا گیا ہو تو اونٹ کو جو ہی موقع ملتا ہے تو وہ رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، یا اگر آپ رسی کو کھولیں تو وہ فوری بھاگ جائے گا. فرمایا اسی طرح قرآن مجید بھی انسان کو بھول جاتا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کی حفاظت کیا کرو، اس کو ریپیٹ کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، بار بار پڑھا کرو. اگر تم اس کو بار بار پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ قرآن تمہارے پاس نہیں رہے گا. اور آپ دیکھ لیں اگر کوئی شخص اس نے ناظرہ پڑھا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو نہیں پڑھتا، سالوں نہیں پڑھتا، تو اس کو پھر بالکل بھول جائے گا، وہ صحیح ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکے گا. اور اگر کوئی حافظ ہے، اس نے پورا قرآن حفظ کیا ہے یا کچھ اجزاء حفظ کیے ہیں، کچھ سپارے حفظ کیے ہیں، تو وہ ان کو چھوڑ دے، 1 سال کے لیے چھوڑ دے تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے قرآن کو حفظ ہی نہیں کیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل صحیح اور سچ پر مبنی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کو چھوڑ دیتا ہے.
قرآن پھر اس کے پاس نہیں رہتا۔ تو اس کو کرنے کا عمل کیا ہے کہ انسان ریپیٹ کرے، بار بار اس کو پڑھتا رہے۔ اور جیسے انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں بولتا، کبھی آپ بولے ہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، نہیں بولتا انسان۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ اس کے نفس میں تڑپ ہے کہ میں نے کھانا ہے، نہیں کھائے گا تو اس کو بھوک محسوس ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم سے ایسی محبت ہو کہ انسان کو یہ فیل ہو کہ آج میرا کچھ رہ گیا ہے، آج میری جیب سے کوئی چیز گر گئی ہے۔ اس طرح سے جب آپ محسوس کریں گے تو تب یہ ایک عادت بن جائے گی کہ قرآن مجید کو روزانہ ایک مرتبہ کم از کم، نہیں تو کئی بار پڑھا جائے۔ اور خصوصاً جو ہم اسباق پڑھ رہے ہیں ان کو اگر آپ ریویژن کرتے رہیں گے تو یہ قرآن مجید آپ کو یاد ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید کو بار بار پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ سورت کا ترجمہ کرتے ہیں، الہاکم التکاثر۔ الہاکم کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دیا تم کو۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے، تم کو کثرت کی طلب نے غافل کر دیا۔ الہا یلہی، اس سے ہی ہے لہو۔ لہو کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف دلچسپی لینا کہ جس کی وجہ سے بہت اہم چیز کو انسان بھول جائے، یعنی ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے اور ان کی طرف اس کی دلچسپی اس قدر بڑھ جائے کہ جو اس سے اہم کام ہے اس سے وہ غافل ہو جائے، ان کو بھول جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان بھول گیا ہے، غافل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا، تم غافل ہو گئے کثرت کی طلب کی وجہ سے۔ کثرت کیا ہے؟ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کثرت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ کثرت کی طلب، ہر چیز کی کثرت، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، جاہ اور شرف کی کثرت، یہ ان چیزوں نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کثرت کی طلب نہیں بلکہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، کہ اس کے پاس اتنا مال ہے مجھے اس سے زیادہ مل جائے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس دو ہونی چاہیے، اس کی جو پراپرٹی ہے اس سے میری پراپرٹی زیادہ ہو جائے، تو دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی اور پھر فخر کرنا کہ میرے پاس زیادہ ہے تیرے پاس کم ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، تم غافل ہو گئے ہو، تمہاری دنیا کی کوشش سب اسی کے لیے ہے۔ انفرادی کوشش ہو تب بھی آپ دیکھ لیں کہ انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو، مجھے زیادہ مل جائے، وہ عزت ہو مجھے زیادہ ملے، مال ہو مجھے زیادہ ملے، کوئی بھی چیز ہو وہ مجھے زیادہ ملے۔ اور مجموعی طور پر اگر اقوام کو دیکھ لیں تو تب بھی پوری قومیں اس چیز میں لگی ہوئی ہیں، میرے پاس زیادہ ہو، ہمارے ملک کے پاس زیادہ ہو، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہو، ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ہمارے پاس دولت زیادہ ہو، ہمارے پاس انکم زیادہ ہو، ہمارے پاس پراپرٹی زیادہ ہو، ہمارے پاس قوت اور طاقت زیادہ ہو۔ سب پوری کی پوری کوشش اجتماعی طور پر بھی یہی ہے اور انفرادی طور پر بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں نے، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس سے غافل ہوگے؟ آخرت سے غافل ہوگے، دین سے لوگ غافل ہوگے، اور صرف یہی کوشش ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، صحیح البخاری میں کتاب الرقاق میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کتنا حریص ہے، کس قدر اس کے اندر کثرت اور مال کی ہرس اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کو دو وادیاں مال کی مل جائیں تو لب تغا ثالثہ، تو یہ تیسری کی کوشش کرے گا۔ دو وادیاں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو وادیاں سونے کی مل جائیں، دو وادیاں اس کو مال کی مل جائیں تو پھر بھی اس کی ہرس نہیں ختم ہوگی، لب تغا ثالثہ، یہ چاہے گا کہ مجھے تیسری بھی مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے ہرس کو اور اس کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی، یعنی قبر کی مٹی ہی اس کی ہرس کو ختم کر سکتی ہے، اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، نہیں تو اس کی ہرس ختم نہیں ہونے والی۔ جتنا آئے گا انسان یہی چاہے گا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا رہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ ذئبانی جوعانی، دو بھیڑیے اور جو بالکل بھوکے ہوں، ان کو کھانے کا کچھ نہ دیا گیا ہو،
ان کو भेड़ों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे जिस तरह इंसान के दीन में दो चीजें ज्यादा नुकसान करती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक माल की हिर्स और दूसरी शरफ और इज्जत की कोशिश करना कि मेरी जाहो मंजिलत ज्यादा हो जाए। फरमाया ये दो चीजें इंसान के दीन को इस तरह से बर्बाद कर देती हैं कि जिस तरह एक रेवड़ को, बकरियों को दो भूखे भेड़िए बर्बाद कर देते हैं, इसी तरह इंसान को ये दो चीजें बर्बाद कर देती हैं। तो फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये कसरत की जो तलब है, ये कोशिश है इंसान के अंदर कि मेरे पास ज्यादा हो और ज्यादा का हुसूल और फिर उस पर फख्र। फरमाया इन चीजों ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। और ये कब तक इंसान करता है? हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने देख लिया कब्रिस्तान को। जुर्तुम का मतलब होता है तुमने जियारत की, तुमने देखा। अल मकाबिर मकबरा की जमा है, मकबरा कहते हैं कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान यानी बहुत सारे कब्रिस्तानों को तुमने देख लिया, यहां तक कि तुम्हारी मौत आ गई, उस वक्त तक तुम्हारी ये हिरस, लालच नहीं खत्म होती। और फिर जो जो इंसान बड़ा होता है, इसकी हिरस ज्यादा होती जाती है। सहीह बुखारी के अल्फाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकबुरु इब्नु आदम, इब्ने आदम बड़ा होता है और इसके साथ व यकबुरु माहु इस्नान, और इसके साथ दो चीजें भी मजीद बड़ी हो जाती हैं। वो क्या है? हिरसुल माली व तूलुल उमर, एक माल की हिरस और दूसरा जिंदगी का लंबा होना। जो जो इंसान बड़ा होता है, इसकी क्या ख्वाहिश है? मेरे पास माल ज्यादा आ जाए और मेरी उम्र लंबी हो, मुझे ज्यादा जीने का मौका मिल जाए। फरमाया ये दो ऐसी चीजें हैं कि इनकी हिरस इंसान के साथ साथ बड़ी होती जाती है। जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है तो इन दो चीजों की हिरस और लालच भी बढ़ती जाती है। हत्ता कि होना तो यह चाहिए कि इंसान की जो जो उम्र बड़ी हो, उसके अंदर माल की मोहब्बत कम होती चली जाए कि मैंने कौन सा दुनिया में अब मजीद रहना है, थोड़ा वक्त रह गया है, आखिरत के लिए कुछ कर लो। लेकिन ये दो ऐसी चीजें हैं कि माल की मोहब्बत और उम्र का लंबा होना, ये इंसान के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो मैं हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, कि ये कसरत का तलब करना और माल की मोहब्बत, हर चीज की कसरत, ये उस वक्त तक इंसान के अंदर रहती है यहां तक कि वो कब्रिस्तान की जियारत कर लेता है, यानी वो कब्र में पहुंच जाता है। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज नहीं, सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे। यानी तुमने इसी को कामयाबी समझ रखा है कि माल ज्यादा हो जाए, जिसके पास दौलत ज्यादा होगी, जिसके पास इज्जत और शरफ ज्यादा होगा, वो कामयाब है। पर मैं ऐसा नहीं है, कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है। सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे कि हकीकी कामयाबी क्या है। जब तुम्हें मौत आएगी तो मौत के आते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जिस काम के पीछे लगा रहा वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो धोखा था, मताउ दुनिया, दुनिया का सामान था और ये धोखे का सामान था, मैं तो उसके पीछे लगा रहा हूं। सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे। जो ही आंखें बंद होंगी, तुम कब्र में पहुंचोगे तो सारे पर्दे खुल जाएंगे और तुम्हारे सामने ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि जिस कोशिश में इंसान लगा रहा है उस कोशिश का कोई फायदा नहीं है। दुनिया के लिए जितना भी किया है उसका कोई फायदा नहीं है। 2 दिन पहले हमारा एक जानने वाला शख्स फौत हो गया, अल्लाह अकबर। उसके बारे में बताया गया कि अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गई और दर्द शिद्दत इख्तियार कर गई। बिल्कुल सेहतमंद, ठीक था, दर्द शुरू हुई तो डॉक्टर्स के पास जब पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आपको कैंसर हो चुका है और एक रसोली है पेट में, तो वो कैंसर बन गया है। तो बहरहाल कहा कि आप परेशान ना हो, इसका इलाज अभी मुमकिन है। पता ही नहीं था, पेट में दर्द हुई, गए और कहा कि कैंसर हो गया है। तो कहा इलाज मुमकिन है। क्या इलाज है? आपको टीके लगवाने पड़ेंगे और एक टीके की कीमत है 13 लाख। और उस शख्स ने 3 टीके लगवाए, एक लगाया फिर दूसरा लगाया। अपना घर बना रहा था, घर के काम को रोक दिया। अब सेहत नहीं है तो घर का काम क्या करना है। उसकी औलाद ने भी कोशिश की और महंगे तरीन टीके, यानी 13 लाख का एक टीका, 3 टीके लगवाए। और इस बीमारी के 2 दिन नहीं गुजरे, तीसरे दिन वो शख्स फौत हो गया। ये पूरे का पूरा माल यहां पर ही रह गया।
ایک جگہ پر ملازم تھا, ابھی ریٹائر ہونے میں 2 سال باقی تھے. کیا اس نے سوچا تھا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے, اور جو مال جمع کیا تھا اس کو کس طرح سے لگایا جا رہا تھا, لیکن موت کا فرشتہ پہنچ گیا. اس نے کہا یہ مال تمام کا تمام یہاں پر رہ جائے گا, اولاد رہ گئی, بال بچے یہاں پر رہ گئے, پراپرٹی رہ گئی, جاب رہ گئی, مال سب کا سب رہ گیا, کچھ بھی کام نہیں آیا. تو یہ حقیقت ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے, حقیقی کامیابی کیا ہے. اس کو تم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں, سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں تم جان لو گے یقینی علم, یعنی پھر تمہیں یقین ہو جائے گا, کوئی شک باقی نہیں رہے گا. ابھی تو شک ہو سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ مولوی ویسے ہی بیان کرتے رہتے ہیں, تو اس وقت کوئی شک باقی نہیں رہے گا. علم الیقین, یقینی علم تمہیں حاصل ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, اور پھر تم یقیناً دیکھ لو گے جہنم کو. جحیم کہتے ہیں جہنم کو. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, نون ثقیلہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً, تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یقیناً تم دیکھ لو گے جہنم کو. کہ جو لوگ دنیا کے لیے ہی لگے رہے, ان کی ساری کوشش کاوش دنیا کے لیے تھی, ساری جدوجہد دنیا کے لیے انہوں نے صرف کی, تو ان قریب تم دیکھو گے کہ ان کا حشر کیا ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, ایسے گناہگار لوگ, کافر لوگ, وہ بھی جہنم کو دیکھیں گے, اور نیک لوگوں کو بھی جہنم دکھائی جائے گی. نیک لوگوں کو اس لیے دکھائی جائے گی کہ تاکہ انہیں عبرت ہو کہ یہ ٹھکانہ تھا, اگر ہم نیکیاں نہ کرتے, اگر ہم دین اسلام کے مطابق نہ چلتے تو یہ ٹھکانہ ہونا تھا, اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا, اس لیے دکھائی جائے گی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے اس میں وارد ہوگا. مطلب کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کو جہنم میں جانا ہوگا, یہ وہاں سے یہ گزرے گا. تو مطلب یہ ہے کہ دکھائی جائے گی جہنم. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, یقیناً ضرور تم اس جہنم کو دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, اور پھر فرمایا کہ تم ضرور دیکھو گے اس کو. عین کہتے ہیں آنکھ کو, عین الیقین, یقینی آنکھ کے ساتھ. یعنی تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں, اس وقت تمہاری آنکھیں شک نہیں کریں گی, یقیناً تم آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے. ایک انسان کو کچھ بتایا جائے کہ ایسا ہونے والا ہے تو وہ مان تو لیتا ہے, لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا. جب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا, پھر کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہنم کو بھی دیکھو گے, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم جہنم کو بھی دیکھو گے اور پھر اپنی یقینی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ, پھر تم سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں آگے جیسے مرضی زندگی بسر کر لی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ, پھر تم سے پوچھا جائے گا, يَوْمَئِذٍ, اس دن, عَنِ النَّعِيمِ, نعمتوں کے متعلق. اور نعمتیں کتنی زیادہ ہیں, انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا نا, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے سامنے ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو انسان کے سامنے نہیں, تو انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ تعالی نے صحت دی, یہ بھی نعمت ہے. انسان کو فرصت کا وقت ملا, یہ بھی نعمت ہے. انسان کو طاقت اور قوت مل گئی, یہ بھی نعمت ہے. انسان کا دماغ صحیح ہے, یہ بھی نعمت ہے. انسان کے جسم کے اعضاء صحیح ہیں, یہ بھی نعمت ہے. اس کو آنکھیں مل گئی, یہ نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں کام نہیں کرتے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا دل کام نہیں کرتا, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کانوں سے بہرے ہیں, سنتے نہیں ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا دماغ نہیں کام کرتا. تو یہ تمام کا تمام انسان صرف اگر اپنے جسم پہ غور کر لے تو بے شمار نعمتیں ہیں اس کے جسم میں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی کوئی امیر شخص ہو, اس کے پاس جتنا بھی مال ہو, وہ کیا کر لے گا؟ مال کو آخر کار کرے گا کیا؟ وہ بلین ٹریلین ڈالرز ہوں, ان کو کیا کرے گا؟ کھائے گا تو وہی 2 روٹیاں یا 3 روٹیاں, یہی کھائے گا نا, اور اس سے زیادہ کیا کھا لے گا؟ لیکن یہ پیسہ بس ایک ہرس اور لالچ انسان کے اندر ہے, ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ یہ انسان کی صحت کا محافظ ہے یہ پیسہ, اور نہ ہی اس کو موت سے بچا سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بہت امیر ہیں,
बीमार पड़ गए, अब वो खुराक भी नहीं खा सकते जो आम लोग खाते हैं, वो भी उनको मना हो गई हैं। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कौन सी बीमारी है, पैसा बहुत है, लेकिन खाने को डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये नेमतें तुम नहीं इस्तेमाल कर सकते। और फिर जितना भी माल और दौलत है वो यहां पर रह जाएगा, इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके पास करोड़ों नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दे दी है, तो आप समझ लें कि आपके पास उन करोड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी नेमत है। ये सेहत की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। आप देखें ना, कितना कहीं मालदार इंसान होते हैं, अचानक कोई हैपन हो जाए, कुछ वाकया हो जाए, या उन पे कोई बीमारी आ जाए, तो उनकी पूरे का पूरा माल लग जाता है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, एक बच्ची है 13-14 साल से बीमार है, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ इंडिया में इलाज मुमकिन है। और वीडियो बनाने वाले ने वीडियो बनाई कि इसके इलाज के लिए हमें ये इजाजत दे दी जाए कि हम इंडिया में जाकर इसका इलाज करवाएं। 13-14 साल से ये बीमारी को झील रही है, बर्दाश्त कर रही है, इसका कोई इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। उसके पास अगर करोड़ हार रुपये भी हों, उसके किस काम के? सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये सेहत बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीर मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसकी इंसान कदर नहीं करता। बहुत सारे लोग फरमाया कि इन नेमतों में कासिर हैं, इनकी कदर नहीं करते। दो नेमतें, कौन कौन सी नेमतें? अस्सिहतु वल फराग, एक सेहत की नेमत और दूसरी फुर्सत की नेमत। कि इंसान की सेहत है तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। सेहत के वक्त इंसान जो काम कर सकता है, जो दीन की खिदमत कर सकता है, जो असबाब को याद कर सकता है, और जिस तरह से कुरान को याद कर सकता है, दिगर इबादत कर सकता है, बीमारी में वो नहीं कर सकेगा। और फुर्सत के जो लम्हात हैं, फुर्सत का जो वक्त है, जब इंसान मशगूल हो जाएगा, तो उससे पहले ये बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया ये दो ऐसी नेमतें हैं कि अक्सर लोग इनसे गाफिल रहते हैं। तो फरमाया कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा अनिन नईम, नेमतों के मुतालिक, और ये तमाम नेमतों के मुतालिक पूछा जाएगा। इंसान को खाने को मिल रहा है, इसके मुतालिक भी सवाल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम में यह हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा भूख की वजह से घर से बाहर निकले, एक अंसारी सहाबी के यहाँ चले गए। उस अंसारी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खिलाया और फिर खजूरें पेश की। आपने खजूरें भी तनावल फरमाई, और उसके बाद आपको मीठा ठंडा पानी दिया, आपने वो भी पिया। और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, ये वो नेमतें हैं कि जिनके मुताल्लिक क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि इन नेमतों पर तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं? ये नेमतें देने वाला कौन है? तुमने क्या समझ लिया कि ये खुद ब खुद आ रही हैं, बस मुझे मिलती जा रही हैं? तुमने अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब को पहचाना ही नहीं कि ये नेमतें देने वाला कौन है। उसको पहचाना, और अगर पहचाना तो फिर उस पर उसका शुक्र अदा किया। शुक्र किया या नाशुक्री करते रहे। और शुक्र क्या है कि जबान से भी शुक्र हो, और दिल से भी शुक्र हो, और अमल से भी शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, मैं तेरा खाता हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने ही ये मुझे दिया है। तो ये पूछा जाएगा, इन नेमतों के मुतालिक सवाल होगा। और वो शख्स जो नेमतों को जाया कर देता है, उसका सवाल तो और ज्यादा सख्त होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।